خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں نے یہ تمام معاملات جو ہے نا اپنے کاغذات نامزدگی میں بھی مینشن کیے ہوئے ہیں اور جو ٹیکس والوں کو پرٹین کرتے ہیں وہ ٹیکس والوں کو بھی بتائے ہوئے ہیں, اور میں اپنی فورن انکم کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں. میرے 2 اکاؤنٹ ہیں فورن, ایک میری بیوی کا ہے نیو یارک میں اور میرا ابو دھابی میں ہے, وہ دونوں ڈکلیئرڈ ہیں. میں نے جو میرا امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے وہ میں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہوا ہے. جہاں تک ریمیٹنس کا تعلق ہے وہ میں نے مینشن کی ہوئی ہے کنسولیڈیٹڈ کہ میری فورن ریمیٹنس اتنی آتی ہے. کورٹ کو یہ اعتراض ہوا کہ میں نے یہاں پہ بزنس لکھا ہے اور میں نے امپلائمنٹ مجھے لکھنا چاہیے تھا. بہرحال وہ ایک انٹرپریٹیشن کی بات ہے, کورٹ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے, ان کی ڈیفینیٹلی انٹرپریٹیشن پریویل کرے گی کیونکہ وہ عدالت ہے. میں نے لیکن ان کا خیال ہے کہ میں نے اس کو مس انٹرپریٹ کر کے کنسیل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اگر میں نے کنسیل کرنا ہوتا تو میں ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ جو ہے اپنا امپلائمنٹ قانوناً جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اور یہ بار بار میرے خلاف جو لوگ عدالت میں گئے ہوئے تھے ان سے یہ بار بار پوچھا گیا ہے کہ قانون کو اس کے خلاف ہے, وہ کوئی اس کے قانون پیش نہیں کر سکے, نہ آئین میں, نہ میرے حلف میں, نہ قانون میں. تو انہوں نے کہا یہ مورلی غلط ہے, تو یہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ دس از اے کورٹ آف لا اینڈ اٹ از ناٹ اے کورٹ آف مورالٹی اور کورٹ آف مورلس. یہ عدالت کی طرف سے کہا گیا, خواجہ آصف نہیں کہہ رہا یہ بات, یہ عدالت میں کہا گیا. اب یہ بات جو ہے ایسے مہینہ یا 3 ہفتے قبل ہوئی, آج فیصلے میں جو ہے وہ باتیں جو کورٹ میں کہیں گئی ہے اس طرح کی جو وہ آج جو ادروائز اس میں فیصلے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, جو پیرا 21 سے لے کے 27 تک جو اس میں باتیں ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے جانا چاہتا کہ میں یہ آرگومنٹ جو ہے سپریم کورٹ میں ہم اپیل کریں گے, وہاں پہ جا کے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کٹا لیں گے. جو ہمیں جو گریوینس جو ہے اس ججمنٹ سے ہے وہ ہم گریوینس جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمیں یہاں پہ دیکھیں, میں نے اگر کوئی مس ڈیکلریشن کرنی ہوتی یا کوئی میں نے چیزیں کنسیل کرنی ہوتی تو وہ میں ٹیکس میں بھی کنسیل کرتا. جب میں ٹیکس کے ریٹرنز کے ساتھ میں نے اپنا امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ بھی لگایا ہوا ہے اور میں اپنی انکم کے اوپر ٹیکس بھی دیتا ہوں. یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ ایک اخلاقی طور پہ آپ فارن منسٹر تھے, آپ نے فارن امپلائمنٹ کیوں رکھی, لیکن میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا. وہ وہاں پہ جو میرے امپلائر ہیں, میرا 30-35 سال کا پرانا بلکہ 40 سال کا تعلق ہے, میری ان سے دوستی ہے, ایک قسم کا میں ان کے خاندان کا فرد ہوں. پہلے ہمارا کاروبار سانجھا تھا, وہ کاروبار 2012 میں ختم ہو گیا. اس کاروبار سے جو مجھے پروسیڈز آئیں وہ میں نے پاکستان ٹرانسفر کی, بینکس کے ذریعے ٹرانسفر کی, اس کے اوپر ٹیکس میں نے دیا. یہ ساری بات ریکارڈ پہ ہے, لیکن جو ججمنٹ میں وہ بھی کہا گیا جی اس کا سورس نہیں بتایا گیا. دیکھیں سورس میں نے ٹیکس والوں کو بتانا ہے. اب آپ میری بات کو اپریشیٹ کریں کہ جو میری انکم کا جو سورس ہے میں نے ٹیکس والوں کو بتانا ہے. اگر میں نے میرے ٹیکس ریٹرنز میں اور میرے نامینیشن پیپرز میں کوئی کانٹرڈکشن ہے تو وہ ٹیکس والوں سے ضرور میں قابل دست اندازی ہے. میں پھر بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, بہت محتاط شخصیت ہیں, کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال بار بار نہیں آیا کہ میں ڈیفنس منسٹر بھی ہوں, فارن منسٹر بھی ہوں, کیوں آپ نے ضروری سمجھا کہ یہ جو آپ کی دبئی کی کمٹمنٹ ہے اس کو ہر صورت میں آپ رکھیں, اس کو رکھنا کیوں ضروری تھا؟ میرا جو ہے میرے ایک اسٹیبلش سورس آف انکم ہے خان صاحب, میرا 1991 سے وہاں سے ریمیٹنس آ رہی ہے اور میں بینکنگ چینل سے منگواتا ہوں. آپ یہ آرگیو ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس وقت قانون کی بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت جو ہے وہ یہ ایک پروپرائٹی کی بات نہیں کر رہے. آپ پرہیپس آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ یہ پروپرائٹی کی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اخلاقی طور پہ یا مجھے ایز فارن منسٹر جو ہے, لیکن یہاں تو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ میں نے کنسیل کیا ہے. میں نے کنسیل نہیں کیا, میں یہ نہایت ادب کے ساتھ جو ہے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ٹیکس والوں کو ہر چیز رپورٹ کی ہوئی ہے. جو چیز جو ہے وہاں پہ محدود قسم کی انفارمیشن مانگی جاتی ہے نامینیشن پیپرز میں, میں نے وہ محدود قسم کی انفارمیشن جو ہے دی ہوئی ہے.
اس کے آگے میں نے ریمارکس میں ایکسپلینیشن بھی دی ہوئی ہے. میں نے کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ کنسیل نہیں کیا ہوا. میں نے اپنی میرے پہ اعتراض اسی لیے ہوا ہے نا کہ میں نے یہ چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. کو کسی نے جا کے وہاں کسی کو انویسٹیگیٹو جرنلزم تو نہیں کیا کہ وہ چیزیں کھودی ہیں اور نکال کے جو میرے خلاف الزام لگایا ہے. میرے اپنے ڈاکومنٹ سے انہوں نے اٹھایا ہے, میرے ٹیکس ریٹرن سے اٹھایا ہے, میری ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے اٹھایا ہے. تو وہ جو پیراگرافز ہیں 7 یا 6 پیراگرافز ہیں ان میں خان صاحب میں بڑے ود ہیوی ہارٹ جو ہے ایک ججمنٹ کے اوپر میں اس لیے جو ہے اس کی اپنی جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہوں ایز اگینسٹ دیٹ ججمنٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں جو ہیں انہوں نے اوور لک کی ہیں جو میں سپریم کورٹ کے سامنے اس کو ایکسپلین کروں گا. تو خالد صاحب اب اس موڑ پہ اپنے سیاسی کیریئر کے 30-35 سال کا اور آپ کا خانوادہ, آپ کے والد صاحب بہت ہی منجھے ہوئے اور بہت ہی باعزت, بہت ہی باوقار سیاستدان تھے. اب آپ نہیں سوچتے کہ 30-35 سال ہو گئے, 5 الیکشنز میں نے جیتے تھے, ہو گیا, مطلب ٹھیک ہے یہ ایک سیڈ نوٹ ہے, آپ اس کو اپیل کر دیں گے سپریم کورٹ میں, آپ یہ نہیں سوچتے کہ بس اب سیاست کو خیر بات کیا جائے, بہت ہو گئی؟ میں بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے. مجھے ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا. میں سیالکوٹ کا جو میرا ووٹر ہے, سیالکوٹ کی جو عوام ہے, میرے شہر کے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے بے شمار عزت دی ہے, بے شمار پیار دیا ہے. میں 5 دفعہ الیکٹ ہوا ہوں. میں جنرل مشرف کے دور میں جبکہ کوئی توقع نہیں کی جاتی تھی, میں اس وقت بھی 3800 ووٹوں کی لیڈ سے, یہ کم لیڈ تھی لیکن میں پھر بھی جیت گیا. میں نے زرداری صاحب کے وقت جو ہے میں نے اپوزیشن میں گزارا, مشرف کے وقت میں نے اپوزیشن میں گزارا, بے نظیر بھٹو کا شہید کا جو دور تھا اس میں اپوزیشن گزارا. اور میں نے ایک بڑے ہمبل طریقے سے, بڑے ایک عاجزانہ طریقے سے میں کہوں گا کہ میں نے کچھ آئی ہیو لیفٹ اے مارک آن دا پارلیمنٹری پالیٹکس آف لاسٹ 28 ایئرس. میرا جو کیریئر جو ہے وہ ایک اس طرح نہیں کہ وہ خاموشی سے کوئی آیا اور خاموشی سے وہ نااہل ہو کے گھر چلا گیا. میں نے آئی ہیو لیفٹ اے مارک, میں نے 6 منسٹریاں جو ہے نا وہ بکتائی ہیں اس کیریئر کے دوران جو ہے, اسٹارٹنگ فرام پرائیویٹائزیشن ٹل فارن منسٹری. اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن میرے اوپر کو کسی نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ خواجہ حسن نے فلانی منسٹری میں یہ کیا یا فلانی منسٹری میں یہ کیا یا فلانی منسٹری میں یہ کیا. اس قسم کی میرے پہ کوئی الزام نہیں ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں نے کنسیل کیا ہے, میں نے فالس ڈیکلریشن کیا ہے, میں ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. بہرحال اب آپ اس کو سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں. میں ایک بات خان صاحب, ایک بات میں کہوں گا کہ یہ سفر جو ہے یہ میرا سفر ختم نہیں ہوا. میرا پارلیمنٹری کیریئر جو ہے وہ ضرور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے, مجھے نااہل قرار دے دیا ہے. بالکل آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ لیکن میرا یہ سفر میں ایک سیاسی کار ہوں. بنیادی طور پہ جس چیز کو ابدیت ہے جب تک میں زندہ ہوں وہ میرا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو میرا کردار ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. میں اس الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم اور فضل رکھے جو ہے نواز شریف کا پرچم لے کے جو ہے کوئی نہ کوئی وہاں ضرور الیکشن لڑے گا اور ہم پھر جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ روایت جو ہے نواز شریف کی سیالکوٹ سے جیتنے کی روایت قائم رہے گی اور یہ روایت میں سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنا کردار گیو اپ نہیں کر سکتا. میرے اوپر عدلیہ نے مہربانی کر دی ہے کہ مجھے نااہل قرار دے دیا ہے. پارلیمنٹری کیریئر ہو سکتا ہے میرا ختم ہو گیا ہو, لیکن میرا سیاسی کردار جو ہے ایک ورکر کا کردار جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. چلے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف. ہمیشہ ہمیں دستیاب رہے تمام وزارتوں میں اور پھر اپنے پورے سیاسی کیریئر میں. میں خود خواجہ صاحب کو 30 سال سے فالو کر رہا ہوں اور بڑا سیڈ انجام ہوا ہے آج کا یہ.